کو 2-3 اشکال تھے اور وہ جی کلیریفائی سر. کرنا تھا جسٹ. اور یہ مجھے یہ سننا تھا کہ مطلب جو اذان ہے ایکچولی تو وہ آپ کے موقف کے مطابق اور ہمارے موقف کے مطابق تھوڑا سا ڈفرینس ہے اینڈ میں، تو اس کے لیے وضاحت کر دیں اگر کسی سنت سے یا نبی کے قول سے. تو اب میرا جو کلپ آپ نے اذان کے متعلق نہیں دیکھا؟ نہیں، وہ میں نے نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کتب میں اذان جو ہے کہ واحد نبی پہ نہیں آئی، آپ کو پتا ہے نا؟ جی جی بالکل پتا ہے اذان وہ کس پہ آئی، آپ کو پتا ہے؟ اذان جبرائیل کس کے پاس لے کے آئے تھے؟ پتا ہی نہیں. پتا نہیں، اس کے متعلق علم نہیں. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ اپنی کتب میں دیکھ لیں بھائی کہ اذان کے متعلق جو ہمارے برادران کا عقیدہ ہے وہ نہایت ہی ایسا عقیدہ. میں کیا عرض کروں، میں دکھا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں گے، عیسائیوں کی طرح گھنٹی بنا لیں گے، اور انہوں نے حکم دیا، گھنٹی بھی بنائی گئی. ٹھیک ہے نا؟ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایک وہ کیا کرتے ہیں، ایک جو شہنائی ہوتی ہے نا ہندوؤں جیسے، یہودیوں کی اسی طرح شہنائی ہوتی ہے، لیکن وہ ہندوؤں کی شہنائی سے کچھ مختلف ہے. وہ جانور کے شاخ سے بناتے ہیں، جانور کے سینگ سے بناتے ہیں. بولا کہ یہ استعمال کرتے ہیں. تو ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں 2 بہت ہی خوبصورت آدمی کو دیکھا. میں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا کہاں جا رہا ہوں، میں نے کہا کہ میں یہ سینگ یا یہ گھنٹی بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح بولا کرو، اس بجانے کی ضرورت نہیں، اس طرح اذان دے دو. تو اذان کے الفاظ اس نے مجھے سکھائے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اچھے الفاظ ہیں. پھر انہوں نے بلال کو سکھائے. پھر جب عمر صاحب کو پتہ چلا، عمر نے کہا کہ یہ غلط ہے بھائی، یہ تو میں نے پہلے خواب دیکھا، یہ جھوٹ کہا، میں نے پہلے خواب دیکھا. تو اذان کی جو وہی ہے نا، اذان کی جو وہی وہ کس پہ اتر آئی ہے؟ صحابہ پہ اتر آئی. جبرائیل نے کچھ بھائی مس کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب اب دیکھو، یہ کتاب سنن ابن ماجہ جزء اول، یہاں پہ کتاب الاذان و سنت فیہ، سب حدیث نمبر 706. اس میں دیکھو کتاب باب بدء الاذان، اذان کی ابتدا، اس میں پہلی جو حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد ہم بالبوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم شہنائی بنائیں گے. شہنائی جو ہندوؤں کی طرح ہے نا، یہودیوں کی ہوتی ہے، اس طرح بنائیں گے. وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُتِحَتْ، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے کیا کرو، گھنٹی بنا دو. وہ آپ کراچی میں ہے نا گرجاگھر ہے نا کراچی میں بھائی، اس میں اوپر گھنٹی ہوتا ہے نا، گھنٹی عیسائی بجاتے ہیں. فلموں میں بھی دیکھا ہوگا، آپ فلم تو بہت دیکھتے ہوں گے نا، فلم بہت دیکھتے ہیں. ہاں وہ عیسائیوں کی نہیں، بہت دیکھا ہے. اچھا، فنوحت، انہوں نے حکم دیا کہ میرے لیے آرڈر دے دیا کہ میرے لیے بنا دو بھائی گھنٹی بنا دی صحابہ نے. اب کس سائز کا کتنا بڑا اللہ جانتا ہے، ان لوگوں نے گھنٹی بھی بنا دی. فَأُرِيَ عبد اللہ ابن زید فی المنام، پھر عبداللہ ابن زید کو خواب میں نظر آیا اذان. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صحیح ہے. اچھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. پھر جو ہے اس کے بعد ایک منٹ، اس کے بعد جو ہے فسمع عمر بن الخطاب فی الصوت، عمر جب اذان لگی ہے نا تو عمر بن الخطاب کو سنائی دیا کیا اس طرح اذان ہو رہی ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ولقد رأیت مثل الذی رأى، اس نے کہا یہ خواب میں نے بھی دیکھا. تو جبرائیل نے جو خواب دکھایا نا صحابہ کو دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا. یہ پہلی بات ہے. اوکے، یہ آپ کے دوسرے کتب میں بھی ہے. ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں، سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے. ہمارے نزدیک دیکھیں اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی. ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو جبرائیل نے اذان اور اقامہ دی، اور انبیاء کی صف بنی ہے. اذان کا ابتدا وہاں سے ہوا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب الفروع من الکافی ہے، جزء ثالث، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ کتاب بدء الاذان، اذان کی ابتدا کی کہانی. اس میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو بیت معمور، چوتھے آسمان پہ بہت بڑا مسجد ہے کعبہ کی طرح، وہاں پہ حضرت الصلاۃ، وقت نماز آیا. فأذن جبرائیل واقام، جبرائیل نے اقامہ پڑھی اور اذان پڑھی، اذان اور اقامہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور ملائکہ اور انبیاء انہوں نے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائے، انہوں نے نماز پڑھی. اور پھر اس کے بعد اچھا یہ آسمان پہ، اس کے بعد زمین پہ کیسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی ہے، وحی پیغمبر پہ آئی ہے، پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام کی گود میں ہے، وحی پیغمبر پہ آئی ہے. ملاحظہ فرمائے، اس کے دوسرا حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اذان لے کر پیغمبر پر، کان رأسہ فی حجر علی علیہ السلام، ان کا سر امیر المومنین علیہ السلام کے بغل میں تھا. اور وحی کس پہ آئی ہے؟ پیغمبر پہ آئی ہے. سر ان کا بغل امیر المومنین علیہ السلام میں تھا. تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ جبرائیل نے اذان دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی کے حالت سے اٹھے، جب ان پہ وحی آتی تھے اس کے ایک خاص حالت طاری ہوتی تھی، اس سے بعد وہ اٹھ جاتے تھے. تو وہ اٹھ گئے تو انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا، یا علی سمعت، یا علی علیہ السلام مجھ پہ وحی آئی، کیا آپ نے بھی سنا؟ ہمارے پاس بہت سارے روایات ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام وہ سب کچھ دیکھتے تھے جو پیغمبر دیکھتے تھے، اور سنتے تھے جو پیغمبر سنتے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ سنائی دے دیتی تھی ان کو. اس کے روایت ایک دو نہیں، بہت زیادہ. اچھا، تو اس وقت قال نعم، تو پوچھا، پیغمبر نے پوچھا کہ آپ نے بھی سنا؟ تو ابھی جبرائیل جو وحی لے کے آیا، آپ نے بھی سنا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میں نے بھی سنا. تو قال حفظ، آپ نے حفظ بھی کر لیا؟ فرمایا کہ نعم. قال ادعو بلالا فعلمهم، بلال کو بلا دو اور ان کو سکھا دو. تو انہوں نے بلال کو بلایا اور بلال کو سکھایا. اذان کی ابتدا اس طرح ہوئی. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آج آپ کا سوال یہ ہوگا کہ شیعہ اشہد ان علی ولی اللہ بولتے ہیں اذان میں، یہی سوال ہوگا آپ کا. اچھا، وہ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، یہ کتاب الاحتجاج ہے، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، جز نمبر 1، چاپ الرسالہ، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، جز نمبر 1، کتاب چھپی سنہ 2000 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا کہ فرمایا کہ ان اللہ لما خلق العرش کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اللہ نے جب عرش خلق کیا تو یہ کلمات مبارکہ عرش پہ لکھی. اور لما خلق اللہ عز وجل الماء کتب فی مجراہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اور اللہ نے جب پانی کو خلق کیا تو پانی کا جو سرچشمہ ہے وہاں پہ، یہ وہ پانی کا جو اصل ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے، یہ بات 3 جملے مبارکہ. اور اللہ تعالیٰ نے جب کرسی بنایا، کرسی کے پایوں پہ، یہ اس کے کالمز پہ یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اسی طرح بولتے جاتے ہیں کہ جنت خلق کیا ہے، تو عرش خلق کیا ہے، تو لوح و قلم خلق کیا ہے، سب وہ بولتے جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. تو آپ میں سے جب کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو اس کے بعد یہ کہہ دے علی امیر المؤمنین. تو ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ صرف اذان کی بات نہیں ہے، ہر جگہ جب بھی آپ، چاہے اذان ہو غیر اذان ہو، جب بھی آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس کے بعد مستحب ہے، اس کے بعد حکم ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام بھی کہا گیا. ٹھیک ہے نا، وہ صرف اذان کے لیے اسپیسیفک نہیں، ہر جگہ. جی سر، یہ اس کا مطلب کلمہ جو ہے اس کی بھی آئیڈینٹیفیکیشن یہیں سے ہو جاتی ہے. بالکل. کلمہ کی، اس کلمے کے تو بہت زیادہ ہے، اس کا حدیث بہت زیادہ ہے کہ اس میں شہادت ثالثہ ہے، اس میں ائمہ تارین علیہ السلام. پروپیگنڈا ہے کہ مطلب یہ کیونکہ ایک پروپیگنڈا چلتا ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ یہ مطلب شیعوں نے کلمہ بڑھا دیا، ایڈیشن کر دی اس کے اوپر، تو یہ بہت زیادہ اس میں. دیکھیں میں اس حدیث کو کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ کو پتہ چلے. جب اللہ تعالیٰ نے لوح خلق کیا ہے تو اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ. جب اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کو خلق کیا ہے تو اس کے پیشانی پر، اس کے ماتھے پہ لکھا ہے یہ 3 کلمات مبارکہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو خلق کیا تو اس کے 2 پروں پر، اس کے 2 پر ہے نا، جبرائیل اس سے پرواز کرتے ہیں، تو اس کے 2 پروں پہ اللہ نے یہ لکھا ہے یہ کلمات مبارکہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اور جب اللہ تعالیٰ نے آسمانیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، تو آسمان کے گوشے پہ اللہ نے یہ کتابت کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائے
7 زمین بنائے، زمین کے 7 طبقوں پہ اللہ نے یہ لکھے ہیں۔ اچھا، یہی کلمات مبارک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جبال خلق کیے، پہاڑیں بنائے، تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ لکھوا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شمس خلق کیا ہے، سورج خلق کیا ہے، تو سورج پہ یہ لکھا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے قمر خلق کیا ہے، چاند خلق کیا، تو اس پہ بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین وهو السواد الذی ترونه فی القمر۔ اور فرماتا ہے کہ چاند میں جو سیاہی نظر آتی ہے وہ وہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ چاند میں جو ہے علی کا لفظ بہت واضح ہے۔ چودھری چاند میں آپ دیکھیں اس میں علی کا لفظ اردو، عربی، فارسی زبان کا جو رسم الخط ہے اس میں بہت واضح نظر آ جاتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ جب جی سر بولے